الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. صدق اللہ العظیم. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جمعہ کے بابرکت دن میں، بابرکت وقت میں اور رمضان کے اخیر عشرے کے ان ایاموں میں اللہ نے ہم سب کو قبول فرمایا ہے. رمضان گزر رہا ہے، اب چند گھڑیاں ہیں جو ہمارے اپنے لیے مغفرت کے لیے، اللہ سے قبول کروانے کے لیے رہ گئی ہیں. اللہ کرے ہمیں وہ تمام گھڑیوں کو حصول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بڑا بابرکت دن ہے اور اللہ نے ہم سے اب تک کے روزے رکھوائے، تراویح پڑھوائی، اللہ اللہ کرنے کی اللہ نے توفیق دی. اللہ کا کرم ہے. اور یہ چیزیں توفیق ہی سے ملتی ہے. ہم نے کچھ کوشش کی، اللہ نے ہم سے کروائی. اور جنہوں نے نہیں کی ہے، اب وہ تمام ایام کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے مارچ کے روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھی، 2024 میں یہ ایام آئے. یہ تو اور اللہ کرے یہ آخرت کا کارنامہ بنے، آخرت میں اللہ قبول کر کر ہمیشہ کی کامیابی سے اللہ ہمیں ہمکنار فرمائے. یہ دنیا تو گزرگاہ ہے، دنیا تو چند روزہ ہے، دنیا تو چند وقت جو ہے رہ کر یہاں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے خیر آباد دنیا کو کرنا ہے، عبدالآباد والی زندگی میں جانا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جس کے تذکرے ہی چھوٹے. امت نے جس کے تذکروں کو ختم کر دیا، امت کی وہ عورتیں، امت کے وہ مرد، امت کے وہ بچے آج غفلت سے زندگی گزار کر اللہ کی نافرمانی کر کر اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام ہم دے رہے ہیں. نہ، سب سے بڑا مسئلہ محترم خواتین یہ آخرت کا ہے. اور جو آخرت کے مسئلے سے جس کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کی آخرت بھی جو ہے بنے گی اور دنیا تو اللہ بنائے گا. اس لیے آج یہ چھوٹی سی ایک سورت ہے جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں: وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ. یہ صورت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ویل ہلاکت کے معنی میں، ویل جہنم کے ایک طبقے کو کہتے ہیں. ہمزہ لمزہ
ہمزہ کہتے ہیں طعن تشنی کرنے والے کو، اور لمزہ کہتے ہیں غیبت کرنے والے کو۔ تو ہلاکت ہے طعن تشنی کرنا، دوسروں کو برا بھلا بولنا، یہ اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور لمزہ غیبت کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ محترم خواتین، آخرت مقصد بنے، اللہ کی رضا مقصد بنے، اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا اس پر نگاہ ہو تو آدمی یہ تمام چیزوں سے بچے گا، ورنہ دنیا تو گزر ہی رہی ہے، کھانا پینا رہنا جینا، ساز و سامان بول بچن، یہ سب چیزیں یہ اللہ نے انسان کو دی تاکہ یہ انسان اللہ سے قریب ہو جائے، لیکن یہ اللہ کے قریب ہونے کے بجائے یہ مخلوق کے قریب ہو رہا ہے، ماحول کے قریب ہو رہا ہے، شیطان کے قریب ہو رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں انسان کر اللہ کے نافرمانی پر آ کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا ناشکرہ بن رہا ہے۔ اللہ کی قسم، کل قیامت کے دن یہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ پوچھ کرے گا، اور جب پوچھ کرے گا محترم خواتین، ہم اللہ کے سامنے کیا بول سکتے ہیں؟ ایک کوئی بڑا آ کر پوچھے کہ یہ پانی کیسے استعمال کیا، یہ چیزیں کیسے استعمال کی، اگر ہم سے کچھ زیادتی ہو گئی تو محترم خواتین ہم بول نہیں سکتے ہیں، بوبڑی چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ دو جہاں کا مالک اور خالق ہے، اور اس کے سامنے ہم کیا بول سکتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو اور اپنے خواہشات کو جس نے دبایا ہو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ آج کا روزہ آسان، تراویح آسان، قرآن پڑھنا آسان، پردے کا اہتمام آسان، حلال کھانا آسان، اولاد کی تربیت آسان، اللہ اللہ کرنا آسان، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ، وہ اکیلے ہیں، تنے تنا ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں۔ وہ آسمان کو جس نے بنایا، زمین کو جس نے بنایا، ماں پیٹ مصور، یہ تصویریں اللہ نے بنائی۔ کیسا مصور ہے وہ؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا لو، اس پر نقش بناؤ، ایک ماں کے 5 بچے ہیں، سب کے رنگ الگ، سب کے ڈھنگ الگ، سب کے انگوٹھے الگ، یہ اللہ کی دین ہے۔ وہ مصور، تصویر بنانے والا اللہ، وہ آسمان کو، زمین کو، کائنات کو، اور زمین سے گلے کو نکال کر اور رات کے اندھیری میں کالی چوٹی کالے پتھر پر چڑھ رہے اس کے رینگنے کی آہٹ کو سننے والا اللہ کہتا ہے، اے بندے کیا ہوگا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھ کو کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں نمازیں چھوڑتی ہے؟ کیوں اللہ اللہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتی ہے؟ کیوں روزے نہیں رکھتی ہے؟ کیوں جھوٹ بولتی ہے؟ ہاں، یہ سب چیزیں اللہ کہہ رہے او میرے بندو، او میری بندیوں، کیوں کون سی بات دھوکے میں ڈال رہی ہے؟ پتہ نہیں ہے؟ سورج کو نکلنے کو دیکھ، ڈوبنے کو دیکھ، چاند کے نکلنے کو دیکھ، یہ ڈوبنے کو دیکھ، یہ آسمان سے بارش کے برسنے کو دیکھ، ہاں یہ سب چیزوں کو دیکھ۔ تیری عمر کتنی تھی، اب کتنی ہو گئی ہے، قبر کے قریب تم جا رہے ہو، پھر کیوں اپنے آپ کو مجھ سے کیوں کون سی چیز دھوکے میں ڈال رہی ہے؟ موت آنے والی نہیں ہے، قبر میں سونا نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے سے کیوں اپنے آپ کو بچا رہے ہو؟ کیوں جھوٹ نہیں چھوڑ رہے ہو؟ کیوں اللہ کے نافرمانی سے باز کیوں نہیں آ رہے ہو؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ وہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اور وہ رحمان والی صفت والا ہے، رحیم والی صفت والا ہے۔ اتنا بڑا رب جو ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، اس کے بندی اور بندے ہو کر نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں، پردہ نہیں، اولاد کی تربیت نہیں، اللہ اللہ کرنا نہیں، اپنے آپ کو گھر کے 4 دیواری میں دینداری نہیں، ذوق نہیں، اور اپنے گھر کے اندر آنکھوں میں حیا نہیں، ہاتھوں میں مظلوم کی مدد نہیں، پیروں میں تواضع نہیں، اپنے
اپنے آپ کو پابند کرنا نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کہہ رہا نا وقت آئے گا، اور وقت آنے پر پھر سب چیزیں دیکھے گی، اور اس وقت انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اب میں نے دیکھ لیا اللہ، یہ دیکھ لیا میں نے جنت کو، جہنم کو، یہ سب چیزیں، اب مجھے بھیج دے دنیا میں نعمل صالحا۔ اب میں عبادت نہیں چھوڑوں گی، اب میں تیرے سامنے سجدوں میں گروں گی، قرآن پڑھوں گی، میں پردہ اپناؤں گی، اللہ اللہ کرو گی۔ اللہ کہے گا بیان کر کر کے سمجھایا تھا نا، قرآن پڑھو، اللہ اللہ کرو، پردہ اپناؤ، جھوٹ چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، اللہ اللہ کرو۔ تو اس وقت نہیں ہوتا، ہم سے نہیں ہوتا۔ تو یہ وقت آئے گا، شوہر چھوٹے گا، بیٹے چھوٹیں گے، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اس لیے محترم خواتین، اللہ کی رب کی ربوبیت پر یقین ہے، اللہ کو رب مانا ہے، تو اب اس کے بتائے ہوئے چیزوں پر چلنا۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کیونکہ باڈی اللہ کی امانت ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہاں، یہ باڈی اللہ کی امانت ہے، یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، دماغ، پیر، ہاتھ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے جیسا کہا، جیسے کوئی مشین ہم لے کر آئے، اس کے چلانے والا جو ہے جب تک نہیں آئے گا ہم نہیں چلائیں گے، اور اگر ہم خود چلائیں گے تو بگڑ جائے گی۔ اس لیے باڈی اللہ کی امانت ہے۔ اب یہ باڈی کیسی چلانا، اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، جاؤ لوگوں کو بتاؤ، مرد عورت کو بتاؤ، کامیابی دین میں، کامیابی اللہ اللہ کرنے میں، قربانی کے دینے میں۔ لیکن یہ انسان، یہ باڈی اللہ کی امانت ہے، اس لیے تو اللہ جب چاہتے لے لیتے۔ لاک ڈاؤن میں کتنوں کو لے لیا؟ ہاں، جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم 100 سال تک نہیں مرتے، لیکن جوان بھی جا رہا ہے، اللہ کی امانت ہے کر کے اللہ جب چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ او میرے بندیو، آنکھ سے صحیح دیکھو، کان سے صحیح سنو، ہاتھ سے اور پیر سے اللہ کی اطاعت ٹپکے، قرآن کے پڑھنے کا مجاز بنے۔ یہ وہ رب کا کلام ہے جو اللہ کا خط ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں اللہ کا خط ہے جو ہمارے پاس آیا ہے، اس خط کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور سوا نیزے پہ سورج ہوگا، اور اس وقت انسان بڑے پریشان ہوں گے، حساب شروع ہو جائے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آخری جو ہے ایام چل رہے ہیں نا، آگ سے آزادی، اللہ ہم سب کو وہ جو ہے جہنم جو اللہ نے بنائی ہے، اور دنیا کے 70 پانی سے دھو کر وہ آگ ہیں جو کالی آگ ہے، اور اللہ نے جہنم سے اوپر اللہ نے پل صراط کو بنایا ہے، 1500 سال کا راستہ ہے، اور بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہیں، اور وہاں پر اللہ اگر نہ جہیں، اللہ کی قسم اس دنیا میں رہ کر اس کی نہ مانی۔ روزہ بہت بڑا ہے، جو ہے 14-13 گھنٹے کا روزہ کون رکھے، یہ نماز کون پڑھے، پردہ کون کرے، اللہ اللہ کون کرے، یہ سوچ کے رکھنے والی، یہ سوچ کر رکھنے والا جب وہاں سے گزرے گا تو وہ کٹ کٹ کر جہنم نیچے دہکتی ہوگی، وہاں اس میں گرے گا، پھر اس کو نکالا جائے گا، پھر اوپر یہاں تک کہ 1500 سال تک وہ راستہ چلے گا۔ اور جو ایمان ہوگا، یقین ہوگا، اللہ کی مدد، اللہ کی طاقت، اللہ پر یہ پورا توکل ہوگا، اولاد کو نیک بنانے کی فکر، خود کی زندگیوں میں دین لانے کی فکر، جیسے بٹن دبائیں تو جو ہے لائٹ آ جاتی ہے، اللہ 1500 سال کا راستہ ایسے گزارے گا، اور وہاں سے گزر کر پھر وہ تمام چیزوں کو دیکھے گی، اور وہاں کہے گی، پھر وہاں پر ہاتھ جو ہے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، جو ہمیشہ کی کامیابی وہاں پر ملنے والی ہے، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کا سکون، اللہ کا دیدار، قرآن کا سننا، اور انبیاء کے جو ہے انبیاء سے جو ہے زبان سے قرآن کا سننا، یہ سب کے سب ملے گا۔ یہ گھر، یہ در، یہ دیوار، یہ چوراہے، یہ بازار، یہ سونا، یہ چاندی، یہ گوٹ، یہ کپڑے، یہ لتے، یہ سب کے سب پھیکے ہیں۔ آج اچھے، کچھ بیماری ہو گئی، بخار آ گیا، کچھ اچھا نہیں لگتا، کپڑے اچھے نہیں، کھانا اچھا نہیں، یہاں پر ٹینشن ہے، ہاں پیشاب لگا ہوا، پاخانہ لگا ہوا، بیماری لگی ہوئی، اللہ اللہ کرنے کے ساتھ اگر جو ہے دنیا سے گئے، ہمیشہ کی قبر سے آرام ملے گا۔ اللہ وہ قبر کو جنت کا گڑھا بنائے گا، جس قبر کے اندر
اندر اللہ کی بندگی کر کے یہ جو ہے بندی گئی ہیں، رابعہ بصریہ گئی، ہاں یہ اللہ کی ایک گودڑی اوڑھنے والی اور اللہ اللہ کر کر زندگی گزارنے والی رابعہ بصریہ، یہ کتنی بڑی ولیہ گزری ہیں جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو نہیں سجایا، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لگایا، رات میں مصلی ہوتا، دن میں روزہ ہوتا، اللہ اللہ کر کے اللہ کے عشق میں یہ ڈوبنے والی رابعہ بصریہ۔ ایک مرتبہ حسن بصری کو دیکھا تو دیکھا کہ ہوا میں انہوں نے جو ہے مصلی بچھایا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو رابعہ بصریہ نے وہاں پر کہاں سمندر کے اوپر مصلی بچھایا، پانی کے اوپر کوئی مصلی بچھا سکتا ہے؟ پانی کے اوپر مصلی بچھایا، اللہ اکبر، نماز پڑھی اور کہنے لگے او حسن بصری، ہوا کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، ہوا کے اندر تو مکھی بھی ٹھہرتی ہے، اور پانی کے اوپر مصلی بچھا کر جو ہے نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، پانی میں تو مچھلی بھی ٹھہرتی ہے۔ کہاں کہ اے حسن بصری، اصل یہ ہے کہ تیرا اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اصل تو یہ ہے، جب رابعہ بصریہ کو قبر میں رکھا گیا، 40 قدم پر جو ہے فرشتے آتے ہیں، کہتے من ربک من دینک من نبیک، بتاؤ پالنہار کون ہے، رب کون ہے، کس کو رب، کتنا بنگلہ بنایا، کون سی گاڑی لی، کتنا سونا لیا، کتنے کپڑے لیے، کتنے اولاد ہیں، کیا کیسا بنایا، کھانا کیسے بنایا، اس کا نام من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ جو رب نے کہا روزہ رکھو تو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں، جو رب کہہ رہا ہے پردہ کرو پردے کی توفیق نہیں، جو رب کہہ رہا ہے اولاد کی تربیت کرو تو اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں، جو رب کہہ رہا ہے حلال کھاؤ حلال کھانے کے لیے وقت نہیں، جو رب کہہ رہا ہے شوہر کی اطاعت کرو اطاعت کرنے کے لیے وقت نہیں، جو رب کہہ رہا ہے اپنے بڑوں کا احترام کرو اس کا احترام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے وہاں پر سوال ہوگا من ربک، بتاؤ پالنے والا کون ہے۔ آج اگر بازار سے کوئی چیز لائے تو شوہر نے لایا، بیٹے نے لایا، ابا نے لائے، ابا نے بنگلہ بنائے، ابا نے کپڑے لائے، یہ زبان پر رکھنے والی کہے گی لا ادری لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے پالنے والا کون ہے۔ پالنے والا اللہ ہے، شوہر کو ذریعہ بنایا، بیٹے کو ذریعہ بنایا، گھر والوں کو ذریعہ بنایا، لیکن پالنے والے تو اللہ ہیں۔ یہ اسی کا جواب نکل سکتا ہے۔ جب رابعہ بصریہ کے سامنے وہ فرشتے کہنے لگے من ربک من دینک من نبیک، تو رابعہ بصریہ کہنے لگی تم بتاؤ فرشتوں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ کہا یہ تو الٹے سوال کر رہی ہے، ہمیں سے پوچھ رہے ہیں اور یہ تو ہمیں پوچھ رہی ہے۔ فرشتے گئے اللہ کے پاس، کہا کہ آپ نے کس کے پاس بھیجا ہے؟ آج تک تو ہم جو ہیں سوال کرتے تھے، یہ تو الٹے سوال کر رہی ہے۔ تو کہا 2 گز زمین کے اوپر رابعہ بصریہ کہہ رہی ہے اللہ کو نہیں بھولی، کیا 2 گز زمین کے نیچے آ کر اللہ کو بھول جاؤں گی؟ اللہ اکبر، یہ وہ رابعہ بصریہ ہے، ہاں وہ کھانے پینے رہنے جینے دنیا دنیا کر کے مرنے، ہاں یہ سب تو اللہ نے دیا ہے۔ رابعہ بصریہ کہتی ہے دنیا میں دل نہیں لگتا ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہے۔ رابعہ بصریہ ایک آدمی کو دیکھا کہ سر پہ پٹی باندھ کے آ رہا ہے، سر میں جو ہے اس کے درد تھا تو پٹی باندھی، تو رابعہ بصریہ نے کہا کیوں بھائی کیوں پٹی باندھی ہے؟ کہا کہ میرے سر میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کہا جو اللہ نے 25 سال تک سر میں تکلیف نہیں دی تو وہ اللہ کو نہیں شکر ادا نہیں کر رہا ہے، آج اللہ نے تھوڑا سا سر میں درد دیا تو لوگوں کو دکھاتے پھر رہی ہے میرے سر میں تکلیف ہے، میرے سر میں تکلیف ہے، تھوڑی سی اللہ نے تکلیف دی ہے۔ آج اللہ کا شکر ادا کرو جو اللہ میٹھی نیند سلا رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، 2 نلکیاں ہے کھانے کی، ہاں اگر ہم دیکھ کر نہیں ڈالتے، اگر سانس کی نلکی میں کھانا چلے جائے اللہ کی قسم 1 سیکنڈ بھی انسان زندہ نہ رہے۔ جو اللہ یہ سب نعمتوں کے ساتھ ہم کو سب دے رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہم کیوں کر رہے ہیں؟
اس لیے محترم خواتین، اللہ کو رب ہم نے مانا، اس رب کی ربوبیت پر یقین ہو، پردہ اپناؤں گی، شریعت اپناؤں گی، شب قدر ہمارے اپنے جو ہے آخری عشرہ چڑھ رہا ہے، تا قراتے ابھی 27 شب کل ہیں، اس کے بعد 29 ہیں۔ ہاں، خوشی اس کے لیے ہے جس نے روزہ رکھا، خوشی اس کے لیے جس نے تراویح پڑھی، خوشی اس کے لیے اللہ اس کو انعام دینے والے۔ لیلۃ الجائزہ، عیدی لینے کے لیے بچے جاتے ہیں نا، تو اللہ ہم کو عیدی دے گا، انعام دے گا۔ او میرے بندو بندیو، آخری رات میں ولایت دے دوں گا اگر جس نے رات جو ہے 30 روزے رکھے ہو، جس نے تراویح پڑھی ہو، اللہ اللہ کرنے کے لیے اس نے جو ہے روزے رکھے ہو، ہاں اس نے اپنی طبیعت کو دینداری والی طبیعت بنانے کے لیے کام کیا ہو، اللہ 11 مہینے تک اللہ ہم کو اپنے حفظ امان میں رکھے گا، اللہ عبادتوں کا ذوق دے گا، اللہ طاعت کا ذوق دے گا، اللہ ہمارے طبیعتوں کو نیک بنائے گا۔ اور جس نے کچھ نہ کیا ہو، ہاں تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ اچھے کپڑے پہن کر دنیا کو بتانا ہے، کھانے پینے یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ہاں انعام اس کے لیے ہے جس نے سب کچھ اللہ کے لیے مہینہ بھر کیا ہو۔ اس لیے کل قیامت کے دن حساب کتاب شروع ہونے کے لیے سب پریشان ہوں گے، اور سب جائیں گے کس کے پاس؟ کیونکہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، پورے اس میں غوطہ لگا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور سب پریشان ہوں گے اور کہیں گے میرا نبی جو اللہ نے دیا ہے، اللہ اکبر، یہ وہ نبی ہے، یہاں بھی امت کے لیے تڑپا، کل قیامت کے دن بھی روئے گا، مانگے گا، ہر ایک اپنی اپنی فکر میں ہوگا، ہر نبی، اور میرا نبی کس کی فکر میں ہوگا؟ سنو، حضرت آدم کے پاس سب جائیں گے اور جا کر کہیں گے اللہ سے کہو نا حساب جلد شروع کر دے، کیا حال ہو گیا ہے؟ حضرت آدم کہیں گے میں اللہ کے حضور میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں نے جنت کا پھل کھایا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیج دیا، میں اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکتا ہوں۔ سب جو ہے لوگ مل کر جائیں گے، یا سب نبی اور سب امتی مل کر حضرت نوح کے پاس اور کہیں گے آپ تو اللہ کے حضور میں عرض کر دیں، ہمارا حساب جلد شروع ہو جائے، کیا حال ہو گیا؟ ایک جو ہے صرف ایک ہاتھ کے اوپر سورج ہے، کتنی گرمی ہو رہی ہے، کیسے حال ہو گئے؟ اللہ سے کوئی حساب جلد شروع ہو جائے۔ حضرت نوح کہیں گے میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے میری قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور اللہ نے وہ بد دعا قبول کر لی ہے، میں اللہ کے سامنے کیسے کہہ سکوں؟ پھر سب کے سب مل کر جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے تم کہو، اللہ کے سامنے سفارش کرو۔ کہا کہ نہ میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک قبطی کو جھگڑا ہو رہا تھا، ایک قبطی کو میں نے مارا تو ایک ہی تھپڑ میں مر گیا، اس لیے میں اللہ کے حضور میں عرض نہیں کر سکتا۔ سب کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، چوتھے پیغمبر، کہا کہ تم کہو اللہ کے حضور میں عرض کر دو۔ کہا کہ میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا لوگوں نے دنیا میں میرا جو ہے مجھ کو شریک بنایا اللہ کا، عیسائی لوگ شریک بناتے ہیں کہ عیسیٰ بھی اللہ ہے۔ کہا کہ لوگوں نے شریک بنایا، اس لیے میں اللہ کے حضور میں عرض نہیں کر سکتا ہوں۔ تو سب پریشان ہو جائیں گے، ہم کس کے پاس جائے؟ کون کہے اللہ کے سامنے کہ حساب جلد شروع ہو جائے؟ سب کہنے لگے ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ جاؤ وہی ہوگا اور وہی سفارش کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ سب کے سب مل کر جائیں گے، میرا نبی کہاں پر؟ مقام محمود پر ہوگا۔ ہاں دعا پڑھتے نا اذان کے بعد، سبحان، کون سی دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا ہے اذان کے بعد۔ کتنے ہمارے اپنے جو ہے ہاں معزز خواتین اس میں جو ہے جتنی بھی ہیں، ہم دعائیں یاد کریں اذان کے بعد کہ مقام محمود پر میرا نبی ہوگا، اور وہاں پر سب مل کر جائیں گے، اور لکھا ہے 7 دن 7 راتیں میرا نبی وہاں پر 7 ایام ولیالیہا، اور مانگے گا سب اپنی اپنی فکر، اور میرا نبی فکر کر رہا ہوگا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، میری امت میری امت میری امت
میری امت، میری امت، میری امت کا کیا ہوگا؟ جب سب نبی مل کر جائیں گے تو اللہ خود کہے گا، میرا نبی سجدے میں ہوگا، اللہ کہے گا ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھا دیجئے محمد، محمد اپنے سر کو اٹھا دیجئے، سل تعطا، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ سب کہیں گے اللہ کے نبی امت بڑی پریشان ہے، حساب کے لیے سب یہ کہہ رہے ہیں حساب جلد شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کا نبی کہے گا اے اللہ حساب جلد شروع ہو جائے، حساب جلد شروع ہو جائے۔ اللہ کہے گا اے محمد پیش کرو جس کو پیش کرنا چاہتے ہو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سب ہیں، اور اللہ کا نبی آخری نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے کیا پیارا نبی، کیا پیاری امت، یہ پیاری امت کی عورتیں، پیارے یہ قیامت تک کے لوگ، کتنا اللہ نے نوازا۔ نمازوں کے لیے وقت نہیں، اللہ اللہ کرنے کے لیے وقت نہیں، تسبیح کرنے کے لیے وقت نہیں، افطار سے پہلے دعا کرنے کے لیے وقت نہیں۔ یہ امت جو لاڈلی امت، لاڈلی نبی کی، اللہ کو سب سے محبوب جو ہے سب سے محبوب اللہ کے نبی کو بنایا، اور امت سب سے لاڈلی بنائی، اور یہ امت اللہ کے نبی کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں اپنے زندگی کو لگا رہی ہے۔ ہاں اللہ کا نبی جو ہے اللہ کہے گا اے محمد پیش کرو جس کو پیش کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کا نبی کہے گا جاؤ ابو بکر۔ اللہ اکبر، آدم سے لے کر سب لوگ ہیں، نبی ہیں، اور اس امت کا فرد ہے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر سنیں گے، رونا شروع کر دیں گے، کہا اللہ کے نبی یہاں تو آدم بھی ہیں، یہاں تو نوح بھی ہیں، یہاں تو عیسیٰ بھی ہیں، اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ جب ایک قدم آگے رکھیں گے اللہ کا جمال جلال میں آ جائے گا۔ اللہ کہیں گے او میرے حبیب کے یارغار، آ جاؤ آ جاؤ، ہاں تم نے میرے حبیب پر بڑے احسانات کیے ہیں، ان احسانات کا بدلہ مجھے دینا ہے، آ جاؤ۔ اللہ جب حضرت ابو بکر کے نام اعمال کو دیکھے گا کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تم کو ہمیشہ کے لیے راضی کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر کا حساب ہوگا، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کا حساب ہوگا۔ ان کا حساب تو اتنا آسانی سے ہوگا، یہ جو ہے حضرت عثمان ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی بیویاں، جیسے اب جو ہے عید آئے گی تو جو ہے اللہ کے نبی کی پوری بیویاں اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی آج عید کا دن ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دے دو تاکہ ہم عید منائیں، عید جو ہے کچھ پکائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا جملہ ہے، کہہ سکتے تھے اس سے لاؤ اس سے لاؤ، میری محترم خواتین سنو کیا کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 9 بیویاں اور ان سے کہہ رہے کچھ بھی نہیں، سب اپنے اپنے گھر چلے گئی۔ حضرت عثمان کو پتہ چلا، حضرت عثمان نے ہر جو ہے اونٹ پر سامان لدا ہوا ہر زوجہ کے گھر، ہر بیوی کے گھر پر بھیجا۔ اللہ کے نبی جب واپس آئے ہر گھر سے خوشبو آ رہی ہے، ہاں اس وقت میں جو بھی ہوگا جو پکانے کی خوشبو گھر سے، کہا کہ کیا بات ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا تھا، کہا حضرت عثمان نے بھیجا۔ اس وقت جو ہے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اے اللہ عثمان کا حساب بڑے آسانی سے لینا۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کا حساب ہوگا، چوتھے نمبر پر حضرت علی کا حساب ہوگا۔ ان چاروں کا حساب دیکھ کر مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کا جمال میں اتنا بدلے گا اور اتنا اللہ معاف کرتا چلا جائے گا، کہیں شیطان بھی اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا اللہ میری بھی مغفرت نہ کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ امت ہیں۔ آج یہ امت نے اللہ رسول کی نافرمانی کرنے کے لیے اپنے آپ کو، ہاں میری محترم خواتین، جب اللہ رب جو ہے اتنا بڑا خالق اور مالک ہے اور یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہے، اس لیے سب نیت کرو انشاءاللہ ہم جو ہے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں گے، قرآن پڑھیں گے، فطرہ نکالیں گے۔ فطرہ ایک عورت پر جو ہے 1.25 کلو گیہوں کے اعتبار سے ہیں، بچے بھی ہیں، 1 دن کا بچہ بھی ہے تو اس پر بھی فطرہ ہے، فطرہ نکالیں گے، پورا نکالیں گے۔ اور یہ سب چیزیں ایک جو ہے گھر کے اندر بھی مشورہ کریں جتنے لوگ ہیں، ایک آدمی کا فطرہ 70 روپے ہے۔ عیدگاہ میں جانے سے پہلے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے نکالنا ضروری ہے۔ جس کا جو ہے سونے کی زکوٰۃ ہے، چاندی ملی ہوئی ہے، اگر 50,000 کا سونا ہے، چاندی اس کے ساتھ ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی،
زکوٰۃ نکالیں، ہم اپنے آپ کو پاک کریں، خوشی سے نکالیں، اور جو ہے جو مظلومین ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ کے راستے کے لیے خروج کی نیت کریں۔ انشاءاللہ دیکھو پھر زندگی جو ہے دعوت پر، ایمان پر، اعمال پر لگے گی، اللہ کی قسم اللہ کامیابی کا ذریعہ بنائے گا۔ جمعہ کے دن درود شریف کا خوب اہتمام ہو، اور اپنے آپ کو اللہ سے قبول کراؤ، اتباع سنت ہمارے پاس ہو، اور ہم خوب جو ہے قرآن پڑھنے کا اور طاق رات میں جاگنے کا اہتمام کریں۔ اللہ یہ تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے نکمے ہیں، بڑے ناہنجار ہیں۔ رب کریم ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، تیرے دین کی محنت کرنے کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن پڑھنے والا بنا، جس پر زکوٰۃ ادائیگی کی شکل صورت عطا فرما، بے پردگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، بے حیائی سے حفاظت فرما، گھر کے اندر بڑوں چھوٹوں کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مقروض ہے قرض و قضاء شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، جہاں مظلوم مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، بچے ہیں، اللہ ان کی اے اللہ حفاظت فرما۔ ظالم کی اے اللہ سوچ کو گم کر دے۔ رب کریم اے اللہ ان کو زمین سے پاک کر دے، جہاں کہیں پر حالات اے اللہ حالات کو سازگار بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے پاس اے اللہ ملک میں امن و امان والا اے اللہ بادشاہ عطا فرما۔ رب کریم منصف بادشاہ عطا فرما۔ اے اللہ، ظالم حکمران سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کی دعاؤں کو، ان کی نمازوں کو، اے اللہ روزوں کو قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کے لیے اے اللہ گزشتہ رمضان کے اے اللہ اس رمضان کو گزشتہ کا کفارہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔